بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پوری انسانیت میں سے اعلیٰ، افضل اور اشرف بنایا ہے. جو مقام اور مرتبہ، جو شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر، کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا. اور پھر جو خصوصیات آپ کی ہیں اور جو امتیازات آپ کے ہیں، وہ بھی کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہو سکیں. اور ان امتیازات اور ان خصوصیات کے ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے تاکہ کائنات والوں کو بتایا جا سکے اور کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام کس قدر بلند ہے. تاکہ انسانیت اس نبی کی ذات اور بات کے ساتھ سچی محبت کا دعویٰ بھی کر سکے اور اس نبی کی صحیح معنی اتباع اور پیروی بھی کر سکے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کے اندر نہیں. ان خوبیوں میں سے اس تھوڑے سے وقت کے اندر 10 خوبیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا اختصار کے ساتھ. پہلی خصوصیت کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو نبوت ہے اور رسالت ہے، آپ کی نبوت اور رسالت یہ عالمگیر ہے.
کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے آپ نبی بھی ٹھہرائے گئے اور آپ رسول بھی۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ سے قبل جتنے بھی نبی تشریف لائے، کوئی اپنی قوم کے لیے، کوئی کسی خاص شہر کے لیے، کوئی کسی خاص قبیلے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت بھی ایک محدود عرصے تک کی تھی، اور آپ کے بعد سیدنا اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت جو ہے ایک محدود تھی، اور محدود لوگوں تک کے لیے تھی، محدود علاقے کے لیے تھی۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے آپ کو نہ کسی خاص بستی کے لیے مبعوث فرمایا، نہ کسی خاص لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا، نہ کسی خاص شہر کے لیے مبعوث فرمایا، نہ کسی خاص ملک کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی زبان نبوت سے لوگوں تک یہ اعلان پہنچا کے کہہ دیجئے، کیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کے آیا ہوں، اللہ کا میسج آپ تک چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا نبی اور اس کا رسول اور اس کا پیغمبر بن کے تم تمام انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرما دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے۔ آپ کی بعثت جو ہے وہ کسی خاص وقت، خاص لوگ، خاص علاقے، خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نبی بنا کر، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر، الا کافۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے کافی ہو جانے والا، لوگوں کے لیے شافی ہو جانے والا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا بیان کردہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس میں سننے والوں کے لیے کوئی الجھاؤ ہو، کوئی الجھاؤ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو جو قرآن والا میسج عطا فرمایا، قرآن کا بیان والا میسج ہم نے آپ کو عطا فرمایا، پڑھنے والے پڑھتے جائیں گے، اپنے زندگی کا دستور بھی اسی کے مطابق بناتے جائیں گے۔ فرمایا بشیرا و نذیرا، آپ لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والے، آپ لوگوں کو جہنم کی سختیوں سے ڈرانے والے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں، اکثر لوگ آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ آپ کو عالمگیر آپ کی نبوت و رسالت کو نہیں مانیں گے، لیکن اللہ پاک نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم
علیکم جمیعا۔ پتہ یہ چلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت یہ ہے، آپ کی نبوت بھی عالمگیر، آپ کی رسالت بھی عالمگیر، آپ کا میسج بھی عالمگیر، آپ کا پیغام بھی عالمگیر۔ رب العالمین نے جو آپ کو کلام عطا فرمائی وہ بھی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، اور اس کلام کا جو اللہ پاک نے آپ کو بیان عطا فرمایا، بیان بھی عالمگیر و قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی خصوصیت مکمل ہوئی۔ آئیے دوسری خصوصیت جو اللہ پاک نے تمام انبیاء کے مقابلے میں، تمام رسولوں کے مقابلے میں جو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو امام بھی بنا کر بھیجا، اور سابقہ انبیاء کے لیے بھی اللہ پاک نے آپ کو امام بنایا، سابقہ رسولوں کا بھی اللہ پاک نے آپ کو امام ہونے کا شرف بخشا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے آپ امام بنائے گئے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص طور پہ یہی پیغام سنایا، اور خاص طور پہ یہی عہد لیا ہے، یہی میثاق لیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ آپ کو فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ قرآن مجید کا کون سا مقام ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري۔ اور لوگوں ذرا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پاک نے تمام انبیاء کو جمع کرنے کے بعد، تمام رسولوں کو جمع کرنے کے بعد، اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا میثاق لیا، اور میثاق لیتے ہوئے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ۔ او انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آنے والے انبیاء کی جماعت، آنے والے رسولوں کی جماعت، میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، میں تمہیں حکمت بھی دے دوں، میں تمہیں نبوت بھی عطا فرما دوں، میں تمہیں رسالت بھی عطا فرما دوں۔ پھر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ پھر اسی دوران میرا وہ رسول آ جائے، کون سا؟ جس کی خصوصیت یہ ہوگی، جس کا مقام یہ ہوگا، جس کا مرتبہ یہ ہوگا، مصدق لما معکم۔ اللہ نے جو تمہیں نبوت عطا فرمائی ہوگی، اللہ پاک جو تمہیں رسالت عطا فرما چکا ہوگا، وہ اس نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تؤمنن بہ ولتنصرن۔ او انبیاء کی جماعت، اب اس نبی کے آ جانے کے بعد، اس رسول کے آ جانے کے بعد، اب تمہیں اپنی نبوتوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنے رسالت کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنے میسج کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے محمد الرسول اللہ کا تابع دار بندہ بننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانو گے؟ تسلیم کرو گے؟ یہ تو دنیا کی بات ہے نا، کہ اگر کسی کو کرسی عطا کرنے کے بعد کہا جائے کہ اب کرسی سے ہٹ جاؤ تو وہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جان تو دے سکتا ہے، مال تو لٹا سکتا ہے، لیکن کرسی کا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ہے نا یہ، لیکن اللہ پاک نے فرمایا نبوت کی کرسی پہ تم بیٹھے ہو،
رسالت کے منصب پہ تم فائز ہو۔ اسی دوران آمنہ کا لال آ جائے، عبداللہ کا در یتیم آ جائے، زینب فاطمہ ام کلثوم کا والد آ جائے، حسنین کا نانا آ جائے، پوری کائنات کا سردار آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنی کرسی کو چھوڑ کے، اپنی نبوت اور رسالت کے منصب کو چھوڑ کے تم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھو گے یا نہیں؟ کیا ان کے فرما بردار ہو جاؤ گے یا نہیں؟ کیا ان کے تابع دار ہو جاؤ گے یا نہیں؟ سب نے کہا اللہ تیرا جب حکم آ جائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہم اسی کے متبع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اسی کی فرما برداری کرنے پہ لگ جائیں گے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر یہ میثاق لیا، یہ ثابت کر دیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء پہ فوقیت بھی ہے، برتری بھی ہے۔ معراج کی رات میں آپ دیکھیں کہ آپ مکہ سے چلے، بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس میں جب آپ پہنچے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام انبیاء جمع ہیں، سارے انبیاء۔ اب نماز کا وقت ہوا، چاہتا ہے کون امامت کرائے گا، کون نماز پڑھائے گا۔ دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، اتنی دیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے ثابت کر دیا، جہاں نبی ہوگا وہاں اس نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی امام نہیں بن سکتا، اس نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی بھی امام نہیں بن سکتا، کوئی دوسرا رسول بھی امام نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے بھی امام ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نوح کو نبی کس نے بنایا؟ آپ جواب دیں گے اللہ نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام کس نے بنایا؟ آپ جواب دیں گے اللہ نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام کس نے بنایا؟ آپ جواب دیں گے اللہ نے۔ میں آپ سے پوچھوں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام کس نے بنایا؟ آپ جواب دیں گے اللہ نے۔ اور یاد رکھو لوگو، آجی جس کو اللہ امام بنائے اس اللہ کے بنائے ہوئے امام کے بعد اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کی موجودگی میں جو ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، یہ امام مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی امامت کر سکتے نہیں، جائز ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی موجودگی میں اللہ کے بنائے ہوئے امام کی امامت نہیں چل سکتی، تو بتائیے جو لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی امامت کیسے چل سکتی ہے؟ ان کی بات کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بندہ امام بنائے گا تو گمراہ، اسی طرح آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو اہمیت اور فوقیت اور ترجیح دے گا تو بندہ پھر بھی گمراہ ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کاغذ لائے نا، اور وہ کاغذ لے آ کے آپ کے سامنے پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نبوت جو ہے وہ بدلنے لگا۔ صحابہ نے عرض کیا عمر، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ کا چہرہ نبوت بدل چکا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ چہرہ متغیر ہو چکا ہے، اسی وقت انہوں نے کیا پڑھا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ الفاظ دہرانا شروع کر دیے، اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا چہرہ متغیر ہوا،
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کے الفاظ جب دہرائے، اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اگر آج موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتے، جس کو اللہ نے نبی ہونے کا شرف بخشا ہے، جس کو اللہ نے اپنا پیغمبر ہونے کا شرف بخشا ہے، آج میری موجودگی میں اگر موسیٰ نبی بھی موجود ہوتا، فاتبعتموہ، تم مجھے چھوڑ کے تم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دیتے، لظللتم عن سواء السبیل، تم راہ راست سے بھٹک جاتے، راہ ہدایت سے گمراہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک وہ پیغمبر جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت ہونے کا اعزاز بخشا ہے، میرے پیارے پیغمبر کی موجودگی میں اگر وہ بھی زندہ ہو کے آ جائے، وہ بھی موجود ہو، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں لوگ آپ کی نبوت کو چھوڑ کے اس کو اپنا امام بنانا شروع کر دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ گمراہ ہو جائیں گے، راہ ہدایت سے بھٹک جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی موجودگی میں کسی دوسرے کی امامت مقبول نہیں، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی موجودگی میں کسی دوسرے کی بات کی بھی کوئی حجت، کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کی ذات کی بھی خصوصیت تو وہیں آپ کی بات کی بھی خصوصیت ہے۔ آپ کی ذات کو بھی ماننا ہوگا، آپ کی بات کو بھی ماننا ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، عملی اعتبار سے، اتباع کی اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، پیروی کے اعتبار سے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی موجودگی میں بھی کسی دوسرے نبی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ کی بات کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس نبی کے بعد کون سا ایسا امام ہے جس کی بات کو حجت مان کے آپ عمل کریں گے، جس کی بات کو دلیل مان کے آپ اپنا عمل اس کے مطابق کریں گے، اپنی نماز اس کے مطابق پڑھیں گے، اپنا روزہ اس کے مطابق رکھیں گے، اپنی خوشی اس کے مطابق کریں گے، اپنی غمی اس کے مطابق کریں گے، اپنا لیل و نہار اس کے مطابق گزاریں گے؟ یاد رکھیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کسی دوسرے کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کی حیثیت کو مانا جائے گا تو وہ بندہ راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا اور گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ معلوم نہیں لوگ کتنی جرأت کے ساتھ، کتنی جسارت کے ساتھ، کتنی ہمت کے ساتھ اور کتنی دلیری کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں بس ہمارے لیے فلاں امام کی بات ہی کافی ہے، ہمارے لیے فلاں خطیب کی بات ہی کافی ہے، ہمارے لیے فلاں کی بات کافی ہے۔ یاد رکھیے یہ فلاں، وہ فلاں، وہ فلاں، وہ امام، وہ پگڑی والا، وہ لمبے کرتے والا، وہ بڑی مزار والا، وہ بڑے چولے والا، وہ بڑی گاڑی والا، وہ بڑے بنگلے والا، وہ بڑے زمینوں والا، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی ذات میں بھی کوئی خامی نہیں، جس کی بات میں بھی کوئی خامی نہیں، وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کے قول کو آپ کی حدیث پہ ترجیح دے گا، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تقریر ترمذی میں یہ بات موجود ہے، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ دونوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف اس بات میں ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں سودا طے ہو گیا دو فریقین میں، فریقین میں سودا طے ہونے کے بعد اب
نہ لینے والا چیز واپس کر سکتا ہے، نہ دینے والا چیز واپس لے سکتا ہے۔ جب سودا طے ہو گیا، سودے کے ڈن ہونے کے بعد اب لینے اور دینے کا اختیار ختم ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں سودا طے ہوا ہے، دونوں فریقین جب تک ایک ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت تک دونوں فریقین میں سے ہر ایک کو اختیار ہے چیز واپس کرنے کا اور چیز واپس دینے کا اور لینے کا۔ وہ لے بھی سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، جب تک کہ دونوں ایک اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرما دی۔ امام شافعی نے اپنے اس منہج، اپنے اس نظریے اور اپنے اس مسلک کی دلیل جو ہے، اپنے اس بات کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں سودا کریں اس وقت تک ان کو اختیار ہے، جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے، جب تک بیٹھے رہیں گے سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ جب مجلس برخاست ہو جائے گی، مجلس کے برخاست ہونے کے بعد اب کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ چیز واپس کرے یا وہ چیز واپس لے لے، الا کہ اگر اٹھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو اختیار دے دیں کہ میں لے کے جا رہا ہوں، اگر مجھے یہ چیز پسند نہ آئی میں آپ کو چیز واپس کر دوں گا، اگر یہ چیز پسند نہ آئی تو میں آپ سے یہ چیز واپس لے لوں گا۔ اگر اٹھتے ہوئے مجلس کے ختم ہوتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو اختیار دے دیں سودا فسخ کرنے کا تو جائز ہے، لیکن جب تک وہ آپس میں دونوں فریق بیٹھے ہیں اس وقت تک وہ سودا ختم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ امام شافعی نے یہ دلیل دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی، لیکن احناف نے یہ دلیل سننے کے بعد کیا کہا؟ لوگوں ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کے جواب سنیے۔ حنفیوں نے کیا کہا، احناف نے کیا کہا؟ تقریر ترمذی، جامع ترمذی کے شروع میں یہ تقریر ترمذی کا یہ حصہ لگا ہوا ہے۔ آپ درس نسخہ اٹھائیں، اس درس نسخے کے شروع میں پہلے پیج میں یہ بات درج ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے نحن المقلدون یجب علینا تقلید الامام، ہم سمجھتے ہیں اس بارے میں امام شافعی کی بات ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک امام کی بات ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ بات ٹھیک اس لیے ہے کہ ان کی بات کی تائید محمد الرسول اللہ کی حدیث سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نحن المقلدون، ہم کیونکہ امام شافعی کے مقلد نہیں، ہم کیونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید الامام، اور ہمارے اوپر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ ہم امام شافعی کی بات اس لیے ہی نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام حنیفہ نے یہی کہا ہے کہ وہ اس کو اختیار ختم ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ حدیث میں آیا ہے اختیار ہے، لیکن کیونکہ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، امام حنیفہ کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے، ہم امام حنیفہ کی بات مانیں گے، محمد الرسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں، جہاں رسول موجود ہو وہاں اللہ کے بنائے ہوئے امام کی امامت جائز نہیں، اور اسی طرح جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہو وہاں لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔